الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے اور ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آیت مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے، او انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت آ چکی اور اس میں شفا ہے ان بیماریوں کی جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ آیت کے پہلے حصے میں پوری انسانیت سے خطاب ہے اور آیت کے دوسرے حصے میں مومنین کو بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ اس میں ہدایت اور رحمت ہے، یہ کتاب باعث ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یعنی پہلا حصہ پوری انسانیت سے خطاب ہے پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے کو مخصوص کیا ہے مومنین کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب انسانوں کی ذہنی سطح ایک سی نہیں ہے، ہمارے فہم مختلف ہیں، ہماری صلاحیتیں مختلف ہیں۔ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، اہل معانی کو ہے لازم سخن آرائی بھی، بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ پہلے پوری انسانیت سے خطاب کرتا ہے، اور جب اپنا تعارف کراتا ہے قرآن مجید تو ارشاد کرتا ہے کہ یہ ہدی للناس پوری انسانیت، یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ بصائر للناس، یہ بصیرت افروز پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے۔ بیان للناس، یہ بیان ہے پوری انسانیت کے لیے۔ بلاغ للناس، یہ کتاب پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے۔ پھر اس کے بعد اپنے پیغام کو مخصوص کرتا ہے، پہلے پوری انسانیت سے خطاب کرتا ہے اور پھر اپنے پیغام کو مخصوص کرتا ہے اپنے صاحبان ایمان کے لیے، جیسے ارشاد ہوا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلے حصے میں اعلان عام ہے کہ یہ واعظ و نصیحت ہے پوری انسانیت کے لیے، اور دوسرے حصے کو مخصوص کیا ہے مومنین کے لیے۔ غور فرمایا آپ نے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم پوری انسانیت کے لیے بیان کرتے ہیں، للناس وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن عقل سے تو صرف وہی لوگ کام لیتے ہیں جو عالم ہیں۔ پہلے حصے میں تو اعلان عام ہے کہ للناس پوری انسانیت کے لیے ہے یہ پیغام، لیکن عقل سے جو کام لیتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو صاحبان علم ہیں، مخصوص کیا ہے صاحبان علم کے لیے۔ سورہ جاثیہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ھذا بیان للناس ھذا بصائر للناس، یہ کہ اس میں بصیرت افروز پیغام ہے للناس پوری انسانیت کے لیے، وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی پوری انسانیت سے خطاب ہے پہلے، اور پھر مخصوص کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے اس پیغام کو جو یقین رکھتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے کہ کیسے اپنے اس پیغام کو قرآن مخصوص کرتا جا رہا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے، 16واں سورہ ہے قرآن مجید کا، کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمین کے لیے، مخصوص کیا ہے مسلمین کے لیے۔ اور سورہ یونس میں ارشاد ہوا ہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ درجہ بندی ملاحظہ کیجئے، پہلے مسلم کہا، پھر مسلمین کے لیے ہے، اور پھر اس میں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے مومنین کے لیے، درجہ بندی۔
ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، مسلمین، مومنین، اور پھر ارشاد ہوا متقین، درجہ بندی ملاحظہ کیجئے، خود کو مخصوص کرتا جا رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ کتاب اس میں تبصرہ بھی ہے اور تذکرہ بھی ہے اس بندے کے لیے جو بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے انما یتذکر اولو الالباب، بے شک صاحبان عقل ہی سبق حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب کے لیے مخصوص کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس کتاب میں سبق ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان بصیرت ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کہ اس میں نشانیاں ہیں ذہین لوگوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں، اور اولو الابصار جو بصیرت والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اور اولو النہیٰ ذہین لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں ذہین لوگوں کے سامنے کھلتی ہیں۔ بقول حافظ شیرازی صبا ز طرۂ شبرنگ مہوش طناز کشود نافع مشکیں برو اہل نیاز، کہ اے صبا اس کی سیاہ زلفوں سے تو خوشبو اڑا لا، اور نافع کی خوشبو کو اہل نیاز کے سامنے کھول۔ نافع کالے ہرن کے شکم میں پایا جاتا ہے اور ایک نایاب خوشبو ہے، اس نایاب خوشبو کو فقط بادشاہوں کے سامنے کھولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیتیں بھی اہل علم کے سامنے کھلتی ہیں، اور جو نااہل ہوتے ہیں یہ آیتیں ان سے پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں۔ ارشاد کر رہا ہے قرآن سورہ بنی اسرائیل میں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے حجاب حائل کر دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں اتنی شرمیلی ہیں کہ وہ غیروں کے سامنے نہیں آتی، فقط اپنوں کے سامنے آتی ہیں۔ نااہل اس سے محروم رہتے ہیں، نااہلوں کو علم کی دولت نہیں دی جاتی۔ بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انثر درن بین صارحۃ البہم وانظم منثورا لرعیت الغنم، کیا میں ان علم کے موتیوں کو بھیڑ بکریوں کے سامنے ڈال دوں، اور کیا میں علم کے موتیوں کو چرواہوں کے لیے پروں؟ کیا میں ایسے علم کو ضائع کر دوں، نااہلوں کے سامنے علم بیان کر کے اس کو ضائع کر دوں؟ یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو سے نسبت سے جو قول آیا ہے سخت لفظ ہیں، بہت سخت لفظ ہیں۔ میتھیو نے بیان کیا ہے، یہ چیپٹر 7 ہے اور آیت 6، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ دیکھو تم علم کے موتیوں کو، لفظ ہیں کہ دیکھو تم اس مقدس خوراک کو، یعنی علم کو، دیکھو تم مقدس خوراک کو کتوں کے سامنے مت ڈالنا، اور موتیوں کو سوروں کے سامنے مت پھینکنا، ایسا نہ ہو کہ وہ ان موتیوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیں اور تمہیں چیر پھاڑ دیں۔ یعنی علم کو اس طرح ضائع مت کرنا۔ ابو نواس ایک عرب شاعر گزرا ہے قدیم زمانے میں، اس نے اپنے بھانجے کی تربیت کی، اپنے بچوں کی طرح پرورش کی، اس کو تیر اندازی سکھائی، اس کو شعر گوئی سکھائی۔ اب وہ کہتا ہے
اعلمہ الرمایۃ کل یوم فلما استد صاعدہ رمانی، میں نے اس کو ہر روز تیر چلانا سکھایا، لیکن جب اسے تیر چلانا آ گیا تو اس نے مجھے پر تیر چلائے۔ وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نظم القوافی فلما قال قافیۃ حجانی، اور میں نے اسے شعر گوئی سکھائی، جب اسے شعر کہنا آ گیا تو اس نے میری ہی برائی بیان کی، مجھے پر تیر چلائے اور میری ہی برائی بیان کی۔ بقول شیخ سعدی کہ سعدیہ شیرازیہ پندے مدے کمزاد را، کمزاد گر کامل شود گردن زند استاد را، کہ کمزاد جب کچھ سیکھ جاتا ہے تو استاد ہی کی گردن کاٹ دیتا ہے، اور سعدی کمزاد کو علم نہ سکھا، اپنے علم کے موتیوں کو اس طرح ضائع مت کر۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہ تم مقدس خوراک کو کتوں کے سامنے مت پھینکنا اور سوروں کے سامنے موتی مت ڈالنا، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے پاؤں تلے رون دیں اور تمہیں چیر پھاڑ دیں۔ بقول شاعر کہ میخانے کی توہین ہے رندوں کی ہتک ہے، میخانے کی توہین ہے رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ تو یہ بدبخت لوگ، بے ضمیر لوگ علم کی دولت سے محروم رہتے ہیں، اور خاص کر قرآن کے فہم سے محروم رہتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْطُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو آخرت و ایمان نہیں رکھتے، ہم آپ کے اور ان کے درمیان حجاب حائل کر دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہو رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ اس کتاب میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور ظالم تو خسارے ہی میں ہے، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، گمراہی ہی گمراہی ہے، اور مومنین کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے۔ یہ مومنین کے لیے کشود نافع مشکیں بروئے اہل نیاز، یہ آیتیں فقط ان کے لیے کھلتی ہیں، یہ آیتیں اولو النہا کے سامنے کھلتی ہیں، ذہین لوگوں کے سامنے، اولو الالباب کے سامنے کھلتی ہیں، عقل مندوں کے سامنے اولو الالباب اور اولو الابصار بصیرت والے لوگوں کے سامنے یہ آیتیں بے حجاب ہو کر آتی ہیں۔ دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا کرے اور عمل کی توفیق بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔